سندھ حکومت ہر سیکٹر میں بہترین اقدامات کر رہی ہے۔ صوبے میں عالمی معیار کی صحت سہولیات مفت دی جا رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں سندھ حکومت کی کارکردگی اور آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ کہا کہ 2008 تک سندھ میں صرف 10 یونیورسٹیاں تھیں۔ سندھ حکومت نے 2025 تک صوبے میں 30 یونیورسٹیاں بنائیں۔ سندھ نے 2022 میں تاریخی سیلاب کا سامنا کیا۔ 2022 کے سیلاب میں سندھ کے ہزاروں سکول متاثر ہوئے۔ سندھ حکومت کینسر کا مہنگا ترین علاج مفت مہیا کر رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آسان خدمت سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ آذربائیجان کے اشتراک سے قائم پاکستان آسان خدمت سینٹر میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ خوش اخلاقی اور عوامی خدمت ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی۔ پاکستان آسان خدمت مرکز کے لیے ماسٹر ٹرینرز کے آذربائیجان سے تربیت حاصل کی ہے۔ ماسٹر ٹرینرز خدمات فراہمی میں عوام کو بھرپور سہولت فراہم کریں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آسان خدمت مرکز قائم کریں گے۔ FBR اور دیگر متعلقہ ادارے اس مرکز میں خدمات فراہم کریں گے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے افتتاح کیا۔ نواز شریف، محمد آصف اور مریم نواز نے تعمیر نو کے بعد بننے والے اسٹیٹ لاؤنج کا دورہ بھی کیا۔ DG پنجاب پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایئرپورٹ کی اپ گریڈیشن کے پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ ایران کے خلاف اپنی سرزمین و فضا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کی موجودہ صورتحال پر نظر ہے۔ ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ پاکستان ایران کے امن و استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ امید ہے ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ پاکستان پرامن خوشحال ایران دیکھنا چاہتا ہے۔ پرامن اور مستحکم ایران خطے کے مفاد میں ہے۔ امیگرینٹس پالیسیوں کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ امید ہے امریکہ جلد پاکستان کے لیے ویزے بحال کرے گا۔ ایران امریکہ کے نشانے پر بڑی جنگ کا خطرہ۔ ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں۔ امریکی ٹی وی کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے کہا کہ امریکہ 24 گھنٹے میں ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ ڈیلی میل نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے حملے کے لیے ایران کے 50 اہداف چن لیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فوجی کارروائی کے لیے اہداف کی تفصیلی فہرست اور نقشے فراہم کر دیے گئے۔ دوسری جانب پینٹاگون نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن بحیرہ جنوبی چین میں تعینات تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق کیریئر اسٹرائک گروپ گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹرز پر مشتمل ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ ایران میں قتل عام بند ہو گیا ہے۔ ایران میں پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ مظاہرین کے خلاف تشدد جاری رکھنے کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ عباس عراقچی نے کہا ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پرتشدد مظاہروں پر قابو پانے کا دعویٰ۔ بولے مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ ایران نے فضائی حدود بندش کے بعد دوبارہ کھول دیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران میں ممکنہ حملے کے پیش نظر 5 گھنٹے کے لیے فضائی حدود بند کی گئی تھیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گندم کی قیمت میں 700 روپے کا اضافہ۔ 10 روز میں فی من گندم 3700 روپے سے بڑھ کر 4400 روپے کی ہو گئی۔ راولپنڈی میں 4800 اور لاہور میں گندم فی من 4450 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ گجرانوالہ اور گجرات میں گندم کی قیمت فی من 4500 روپے ہو گئی۔ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ گندم کی قلت کے باعث آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ دوسری جانب پنجاب سے گندم و آٹے کی ترسیل میں رکاوٹیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ سیکریٹری خوراک خیبر پختونخوا نے وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کو خط لکھ دیا۔
رکاوٹوں سے آٹے کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ متعلقہ حکام کو رکاوٹیں ہٹانے کے لیے فوری ہدایات جاری کی جائیں۔ جس معاشرے میں جہالت بڑھے گی وہاں دہشت گردی بھی بڑھے گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کراچی میں وفاقی اردو یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب، کہا کہ آج خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ دہشت گردی جہالت کی پیداوار ہے۔ جہالت کے خلاف علم کی روشنی سے لڑنا ضروری ہے۔ تعلیم دہشت گردی کے خلاف مضبوط ہتھیار ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچیں اور اپنی زندگی سے حسد کو نکال دیں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے درست سمت کا فیصلہ ضروری ہے۔ ہمیں جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ غزہ میں طوفانی بارش اور سرد ہواؤں سے صورتحال مزید سنگین۔ بے گھر افراد کے کیمپوں میں شدید موسم کے باعث 7 نوزائیدہ بچے سمیت 32 فلسطینی جاں بحق۔ رپورٹ کے مطابق 15 لاکھ سے زائد فلسطینی اب بھی حرارتی سہولیات، سردیوں کی ضروری سامان اور محفوظ پناہ گاہوں سے محروم ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے امداد کی رسائی پر پابندیاں برقرار ہیں۔ سرد موسم میں امداد کی شدید کمی سے اموات بڑھ رہی ہیں۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر اور امریکی صدر کے درمیان آج وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی۔ ماریا کورینا مچاڈو اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ساتھ لنچ بھی کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا میں عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ دوسری جانب ماریا کورینا نے اپنا نوبیل انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے کا اعلان کیا تھا۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے آج کھیلے جانے میچ میں بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کا بائیکاٹ۔ میرپور ڈھاکہ میں بائیکاٹ کی وجہ سے چٹوگرام رائلز کا ناؤفجی ایکسپریس کا میچ شروع نہ ہو سکا۔ دونوں ٹیمیں ٹاس کے لیے میچ کے وینیو پر نہیں پہنچی۔ بنگلہ دیش بورڈ ڈائریکٹر نظم الاسلام کے بیان پر کھلاڑیوں نے بائیکاٹ کی دھمکی دی تھی۔ اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا زمبابوے اور نامبیا میں آغاز۔ امریکہ کا بھارت کو جیت کے لیے 108 رنز کا ہدف۔ بھارتی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ تنزانیہ نے ویسٹ انڈیز کو 123 رنز کا ہدف دیا۔ ویسٹ انڈیز کے وائٹل لاؤز نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ میزبان زمبابوے اسکاٹ لینڈ کا میچ موسمی خرابی کے باعث ابھی تک شروع نہ ہو سکا۔